الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ جو کتاب وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کرو۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جو کتاب وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نمازوں کے بعد جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اس بات کے لیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں اور آپ کی عبادت بہتر طریقے سے کروں۔ اپنی نماز، اپنی تلاوت اعلیٰ درجے کی بنانے کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی عبادت جو مسلمان پر فرض ہوتی ہے اور سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھی ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میرے ذکر اور میری یاد کے لیے۔ تو نماز کاہے کے لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ ذکر کا جو طریقہ فرض فرمایا گیا وہ طریقہ نماز ہے، اور باقی اور ذکر اذکار کے طریقے سنت اور مستحب کے درجے میں نمازوں کے بعد ذکر کرو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اور دعائیں اور اذکار ہیں وہ پڑھو۔ یہ اذکار اور یہ ذکر سنت اور مستحب کے درجے میں ہے، لیکن اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک فجر میں، ظہر میں، عصر میں جتنی بھی رکعتیں مقرر ہیں یہ وہ ذکر ہے جو فرض اور واجب ہے۔ نماز ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اور ایسے ہی نماز کو قرآن بھی کہا گیا، جیسے
فجر کی نماز کے متعلق فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، کیونکہ تلاوت تو ہر نماز میں ہے، مگر جو سب سے لمبی تلاوت ہے وہ فجر میں ہے، فرض نمازوں میں۔ فرض نمازوں میں جو سب سے لمبی تلاوت ہے وہ فجر میں، قرآن اس میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن الفجر کہا گیا۔ تو نماز، تلاوت، ذکر، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نماز میں تلاوت بھی ہے، نماز میں ذکر بھی ہے۔ اب اپنی نماز کو، اپنی تلاوت کو، اپنے ذکر کو اعلیٰ درجے کا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ عبادتیں، ان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں اسی کی تربیت ہے کہ عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی مشق اور تربیت۔ گناہ سے بچتے ہوئے آدمی ان اعمال کو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے تو ان اعمال کا اثر اور نفع ضرور ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، قرآن شریف میں تو ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مگر پھر بھی نماز کے باوجود وہ بے اصولیاں اور غلطیاں برابر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ اس نماز کا فائدہ ہے جو نماز اعلیٰ درجے کی ہو، سنت کے مطابق ہو۔ نماز اعلیٰ درجے کی ہو، سنت کے مطابق ہو، اس نماز کا یہ فائدہ ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت، اس میں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز اعلیٰ درجے کی ہو، سنت کے مطابق ہو، تب نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں تو ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، بعض قیدیں ذکر نہیں ہوتی مگر مراد ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اب گرمی میں ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، اس نے پانی مانگا تو پانی دینے والے نے گرم پانی پیش کیا، اس نے گرم کنکنا پانی پیا اور پیاس اس کی نہیں بجھی۔ یا کھارا پانی پیش کیا، اس نے کھارا پانی پیا اور پیاس نہیں بجھی، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہتے تھے پانی پیاس بجھاتا ہے، تو وہ کہے گا ٹھنڈا اور میٹھا جو پانی ہوتا ہے وہ پیاس بجھاتا ہے۔ ایسے ہی بعض قیدیں ذکر نہیں ہوتی مگر مراد ہوتی ہے۔ یہ حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ خود اس کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی یہ بات شامل ہے، کیونکہ الفاظ جو نماز کے متعلق ہیں، اقیم الصلاۃ، یہاں پر بھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو جگہ جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو کہا گیا۔ تو نماز قائم کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نماز اعلیٰ درجے کی ہو۔ اگر کوئی حکیم کہے کہ بھئی فلاں خمیرہ فلاں فائدہ دیتا ہے، اس خمیرے کو استعمال کیا گیا، فائدہ نہیں ہوا، تحقیق پر معلوم ہوا کہ فارمولے میں جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ ناقص اجزاء ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی وہ دوا تو فائدہ دیتی ہے مگر جو آپ نے استعمال کیا ہے، جس کمپنی کی آپ نے استعمال کی ہے، اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں۔ چونکہ اجزاء اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا۔ فلاں کمپنی کا خمیرہ آپ لیجئے، وہ لوگ اعلیٰ درجے کے اجزاء استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو نام تو وہی ہے مگر چیز وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری نماز نماز ہے مگر پوری نماز نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس کی فکر کریں، کیونکہ اللہ نے جو فریضہ ہم پر ہر روز 5 مرتبہ عائد کیا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہونے والا ہے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکلی اور نماز میں پاس ہو گیا تو باقی چیزیں بھی اس کی اچھی نکل جائیں گی۔ اتنی بڑی اہمیت نماز کی ہے۔ نماز کو بنایا جائے، نماز ہی کا حصہ قرآن ہے۔
اس لیے قرآن جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا نماز بھی اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تلاوت کا مطلب بھی ہے جیسے آپ نے پڑھا ویسا پڑھنا، اس وجہ سے ہم اپنا قرآن مجید صحیح بنائیں۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، تلاوت کا مہینہ، مگر تلاوت بھی ڈھنگ سے ہو، پڑھنے والا بھی ڈھنگ سے پڑھے، اور تراویح میں بھی ڈھنگ سے پڑھا اور سنا جائے۔ آج کل جو تراویح میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے وہ بہت قابل توجہ ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے مولانا انعام احمد صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی یہ جو قرآن اتنا تیز پڑھا جاتا ہے جو شبینوں میں، تو اس کو ٹیپ کر لو فون میں، ٹیپ ریکارڈر میں، پھر جو قرآن پڑھنا جانتا ہے وہ آدمی اس ریکارڈ کو لے کے قرآن شریف لے کے بیٹھ جائے، کہاں پڑھ رہا ہے دیکھ لے، سمجھ میں آئے گا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کو ریکارڈ کر کے اس کو لے کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے قرآن شریف کھول کے سننا۔ آپ پڑھیں، آپ تو پڑھتے ہیں قرآن شریف، تو اس کو کھول کے قرآن شریف میں دیکھیے کہاں پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ کو ملے گا کہیں۔ اس وقت تو اچانک نہیں سمجھ میں آیا، اب تو اطمینان سے ریکارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، مگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا قرآن پڑھنا قرآن کا مذاق ہے، قرآن کا مذاق۔ ایسے ہی اطمینان سے جب آدمی پڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ایک بہت عوام کے شعور کی کمی ہے کہ غلطی اور لقمے کو بہت برا سمجھتے ہیں، یہ غلطی کی بات ہے۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، ائمہ حرم سے بھی غلطی ہوتی ہے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، اور اس کے بھولنے پر کوئی لقمہ دے تو وہ اتنا بڑا عیب نہیں ہے جیسا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے ناواقفیت کی وجہ سے۔ اور ایک طرف تو یہ ہے کہ جو آدمی اطمینان سے صاف پڑھ رہا ہے، اگر اس کو 1-2 جگہ لقمے دینا پڑے، اس سے زائد بھی لقمے دینا پڑے، اس نے صحیح کر لیا، قرآن صحیح ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 جگہ دینا پڑے، 4 جگہ دینا پڑے، اس کو مطلب وہ بھول گیا، اس کو پیچھے سے بتا دیا، اس نے پڑھ لیا، تو قرآن تو ٹھیک ہو گیا نا بھائی، قرآن تو صحیح پڑھ لیا۔ اور اس کے برعکس وہ آدمی ہے جس کا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو وہ کتنی غلطیاں کر رہا ہے نہیں مانو۔ اس کی تو خالی آواز آ رہی ہے، اور اخیر میں آ کے یعلمون تعلمون پڑھ رہا ہے، تو وہ کتنی غلطیاں کر رہا ہے پتہ نہیں۔ تو آپ اس کو تو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جو صاف پڑھ رہا ہے اس سے 1-2 لقمے اس کو مل جائیں تو آپ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کچھ تو عقل اور سمجھ سے کام لیجئے۔ ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ بعض جگہوں پہ جا کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم شبینہ سنائیں گے، اور سنا دیا، بعد میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا وہ حافظ ہی نہیں ہے، حافظ ہی نہیں ہے، کیونکہ سنانے کا ایک طریقہ انداز ایسا ہے کہ جس میں کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے پیچھے والے کو۔ میں خود چند سال پہلے گولکنڈہ قلعے کی ایک مسجد میں دینی بات سنانے دن کے وقت میں جا رہا تھا، ظہر سے پہلے، تو مجھے ایک آواز آ رہی تھی، میں پتے کے لیے رکا تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر رک گیا، تو میں سوچنے لگا تھوڑی دیر تک کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن کو بھی، قرآن کے طالب علم کو بھی دیر تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے، اور شاید کوئی سماعت قرآن کے نام سے مجلس چل رہی تھی اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ایسا قرآن پڑھنا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی تراویح پورے مہینے ہیں، اور رمضان کا مہینہ قرآن کا خاص مہینہ ہے۔ رمضان در حقیقت قرآن کا جشن ہے، رمضان در حقیقت قرآن کا جشن ہے، قرآن کا مہینہ ہے رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا جشن ہے۔ لیکن ہم نے طے کیا کہ بھئی شبینہ سن لیں گے، عشرہ سن لیں گے، اور اس کے بعد چاہے بیٹھے رہیں مگر تراویح میں قرآن نہیں سنیں گے، چھٹی ہو گئی اب۔ ارے بھئی جس کو واقعی مجبوری ہو حقیقت میں تو وہ کچھ پہلے پڑھے، مگر اس کے بعد بھی کوشش کرے کہ زیادہ قرآن پڑھے، سنے۔ اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھ سکے تو اکیلے تراویح پڑھ لے، اگر کسی تھکن وغیرہ کی وجہ سے پوری نہ پڑھ سکے رکعتیں تو کبھی کچھ کم پڑھ لے، مگر قرآن زیادہ پڑھ لے۔ ایک عام آدمی بھی اگر وہ اپنا قرآن شریف ختم کر چکا ہے
یا تراویح کے بعد بھی تہجد کے طور پہ قرآن پڑھے، یاسین شریف پڑھ سکتا ہے، اس میں پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا؟ پھر رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہم کو اگر 2-4 سورے بھی یاد ہیں تو وہ 2-4 سورے پڑھ لو، یاسین شریف پڑھو، سورہ کہف پڑھو، جو بڑی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھو۔ قرآن کا مہینہ ہے، نماز اور قرآن کا جوڑ رمضان کے مبارک مہینے میں بڑا اہم ہے۔ بس سر سے بوجھ اتارنے کا نام نہیں ہے کہ صاحب آپ نے چند دن پڑھ لی اور تراویح کا بوجھ آپ نے اتار دیا اور ختم ہو گیا، اور پھر رمضان جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے اس کا وقت قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ سب سے آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے، مگر شروع میں چند دن سن لیا اور آخری دنوں میں چھوڑ دیا قرآن شریف پڑھنا۔ تو بہرحال تراویح میں ہو کہ غیر تراویح میں قرآن کا ادب، قرآن کا احترام آج بہت کمی ہے، اس میں بہت کمی۔ ظاہری طور پر قرآن مجید مسجد میں رکھنے کے معاملے میں بھی بہت بے توجہی ہے۔ ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں قرآن پاک سب سے زیادہ بے توجہی سے رکھے ہوئے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک مسجد میں دینی بات سنانے پہنچا ظہر میں، ظہر سے پہلے کچھ وقت تھا تو میں نے سوچا پارا لے لوں، میں پارا لینے کے لیے گیا۔ اس مسجد میں پورا چونا ہوا تھا، اس مسجد میں حوض ہے، حوض کا پانی بھی پورا خالی کر کے حوض کے اندر بھی چونا کیا گیا تھا، لیکن جب میں رمضان میں پارا لینے کے لیے گیا تو میرے ہاتھوں میں پوری دھول لگ گئی، ٹشو نکال کے صاف کرنا پڑا، ہاتھ دھونا پڑا۔ پوری مسجد میں کہیں دھول نہیں ہے، مصلے پہ دھول نظر آ جائے تو لوگ بولتے ہیں کیا ہے مؤذن صاحب، کیا ہے صدر صاحب، معتمد صاحب، کیسا مسجد کا انتظام ہے۔ ہمارے پیر کو دھول لگ گئی، ہمارے کپڑوں پہ دھول لگ گئی، اور قرآن مجید مسجد میں ہے اور قرآن کا مہینہ ہے اور اس جشن اور بارات کا وہ دولہا ہے اور وہ اس حال میں رکھا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے لوگوں کو۔ بعض جگہوں پہ حاضری ہوئی، میرے بازو مسجد کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے مسجد میں جالا کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، جالا اور گرد کہاں ہے؟ دیکھ لیجئے ادھر ادھر نیچے اوپر چھت پہ کہیں جالا نہیں۔ میں نے کہا سامنے پاروں میں دیکھیے، مسجد میں یہ ایک جگہ ہے، مسجد میں کہیں اور جالا نہیں ہے، جہاں پارے رکھے ہوئے وہاں جالا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ کرنے والا نہیں۔ مسجد میں پارے رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ بے شعوری کے ساتھ لا رہے رکھ رہے ہیں۔ یہ جو پاروں کے سیٹ لا کے رکھ رہے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں اعلان لگا ہوا تھا ہمارا، نکل گیا، پھر لگا دیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے ایک آدھ لگا ہوا ہو، وہ اصل لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے بھی ہے وہ، کہ بھئی مسجد میں قرآن پاک پارے حسب ضرورت رکھے ہوئے ہیں، مزید آپ لا کے رکھیں گے تو کسی کو دے دیں گے، کیونکہ مسجدوں میں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے سے موجود ہیں اور آپ نے لائے، آپ نے پارے رکھے، قرآن شریف رکھ دیے نئے نئے لا کے، اور اس کے بعد یہاں تو بہت زیادہ ہو گئے، تو اب کیا کریں گے مؤذن صاحب؟ کمرے میں پہنچا دیں گے اندر، تو اندر کمروں میں ڈھیر لگ رہا ہے۔ بہت سی مسجدیں شہر کی ایسی ہیں جہاں گوداموں میں پاروں اور قرآن شریف کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس سلسلے میں کچھ خدمت کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ خدمت سے بھی ڈر لگتا ہے، مگر کئی مسجدوں والے فون کرتے ہیں، مول صاحب ہم لوگ چنا ڈالے چھت پہ رکھ دیے، آ کے لے کے جاؤ۔ ارے بھائی کم سے کم اتنا کرو، سفید کپڑے میں لپیٹ کے دے دو، احترام سے لے جا کے دفن کریں گے ہم اس کو، مگر لوگ نہیں کرنا چاہتے۔ فون، اب حقیقی بات سنا رہا ہوں آپ کو میں، مول صاحب چنا ڈالے مسجد میں، ہم لوگ چھت پہ رکھ دیے، آؤ لے جاؤ، تو چھت پہ پورا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب پارے رکھنے والے سوچیں کہ آپ ذریعہ ہیں اس کا۔ پہلے زمانے میں چھپائی مشکل تھی تو بہت اس کی ضرورت ہوتی تھی، آسانی سے قرآن کے نسخے ملتے نہیں تھے۔ اس ملک کا حکمران اورنگزیب بھی قرآن پاک کے نسخے ہاتھ سے لکھتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے لیے حلال اجرت حاصل کرتے تھے وہ۔ قرآن اس وقت ویسا تھا، مگر اب جب سے چھپائی آسان ہو گئی، اب اتنے چھپرے دوسرے طریقے اختیار کرو، پوچھو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو دو، کیسا قرآن وہ استعمال کرتے ہیں وہ دو، مسجدوں میں رکھو، مدرسوں میں دو۔ جو کاغذ آپ کو سیاہی مائل نظر آ رہا ہے وہ کاغذ اچھا نہیں ہے، وہ
تاجر لوگ صرف تجارت کے لیے غیر معیاری کاغذ چھاپ رہے ہیں، بچے 4-5 پارے پڑھنے تک پورے ٹکڑے نکلنے لگتے ہیں، تو وہ بچے قرآن شریف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، دوسرا قرآن لے لیتے ہیں۔ بے ادبی ہے نہیں یہ قرآن کی؟ 10 نسخے مت خریدو، 2 نسخے خریدو، اعلیٰ درجے کا کاغذ لو، تاکہ کوئی طالب علم بھی حفظ کرنے والا لے کے پڑھے تو وہ 3 سال 4 سال تک قرآن مجید محفوظ رہے اس کے پاس تو پڑھے گا۔ اور وہ بچے اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں رکھے ہوئے پارے برسوں میں نہیں پڑھے جاتے، آپ کی مسجد میں رکھے ہوئے پارے برس میں نہیں پڑھے جاتے اتنے جتنا ایک حفظ پڑھنے والا بچہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے۔ ویسے کوشش کرنا چاہیے ہم کو کہ مسجد میں بھی قرآن پڑھیں، اور جس وقت ایسا صف بنی ہوئی ہو تو اس وقت ایک مسئلے کی بات ہے، عام حالات میں تو پیٹ نہیں ہونے دیتے، لیکن جب ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان میں پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت اگر پیٹ ہو تب بھی علماء نے کہا کہ بے ادبی نہیں ہے اس وقت، اور جس وقت نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، تو اس وقت احتیاط کر لو۔ جس وقت ایسا سب بنا کے بیٹھے ہوئے، اب پارا لے کے بیٹھیں گے تو پیٹ ہوگی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی سب جب بنے تو اس وقت چاہے پیٹ ہو، پارا لے کے بیٹھو، کچھ وقت گزارو، مگر ہم لوگ پارا لینے کی زحمت ہی نہیں اٹھاتے، پارا لینے کی زحمت ہی نہیں اٹھاتے۔ وہ پارے کا سیٹ کسی کے پاس انتقال ہو جائے یا ختم قرآن ہو، وہ آ کے لے جاتا ہے 1-8 ڈبہ کبھی، بس ختم۔ یہ ہے پاروں کا مصرف۔ اور پھر اسی سے مدرسوں کی قدر و قیمت کو جانو، مدرسوں کی قدر و قیمت کو جانو۔ اللہ کے کلام کی تلاوت بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتی ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے۔ اور یہ جو دینی مدرسے جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے 1000 خامیاں ہیں۔ آپ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو جنہوں نے کاروبار بنایا اور جس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، بورڈ لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ آیت کریمہ کے، ختم قرآن کے، اور پھر وہ بھی کچھ بھی طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اسی مسجد میں ایک صاحب نے بہت پہلے مجھ سے کہا، وہ صاحب نے گھر میں بلایا تھا، وہ ایسا پڑھ رہے ہیں، انگلی رکھ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، پھر پلٹ دے رہے ہیں۔ تو میں بلا ہم بولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، اب آپ خود سمجھیے کہ ایسے پڑھنے والوں کو بلانے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ ان کو تو پیسے دے دے کے پڑھاتے ہیں، اور یہ بچے ایسی کسی چیز کے لیے نہیں پڑھتے۔ ان کے اندر حفظ کا جذبہ، قرآن پڑھنے کا جذبہ، ان کے ماں باپ کی نیتیں، اور یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس سے اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ساری خامیاں اپنی جگہ پہ، اگر آپ اس چیز پہ بھی نظر کریں تو یہ چیز بھی ایسی ہے جو امت کے لیے بہت قابل قدر ہے۔ امت کو محبت کرنا چاہیے ان لوگوں سے، کچھ بھی نہیں ہے سمجھیے آپ۔ 200 بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، آپ تصور کیجیے۔ یہ آدھا 1 گھنٹے کا ختم قرآن وہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا، آپ اس کو تو سمجھتے ہیں قرآن کا پڑھنا ہے، اور یہ بچے 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، اور 200 اور 400 بچے قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہیں، تو کتنی قدر کی بات کی چیز ہے، کیسی عظمت ہونی چاہیے اس کی۔ تو بہرحال میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، قرآن بناؤ، قرآن اچھا پڑھو، اور جتنا ادب احترام ہوگا۔ ہمارے مدرسے میں ہمارے حضرت نے سکھایا تو وہی معمول ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو تو سکھانے کے لیے سکھاتے ہیں، باقی بچوں کے واسطے نہیں ہے، بڑے ہونے کے بعد کام آئے سب کے لیے ہے۔ تلاوت سے کے فائدے، تلاوت کے آداب، تلاوت کرتے وقت اس کا استحضار کر لو تو تلاوت کا نور بڑھ جائے گا۔ تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، یہ زنگ کیسے دور ہو؟ یا اللہ قرآن اس لیے پڑھنا ہو تاکہ میرے دل کا زنگ دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہو۔ اللہ کا کلام پڑھو گے، اللہ سے محبت بڑھے گی، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نیکیوں کا محتاج ہوں۔ فقیر ہے ہر انسان، بڑا سے بڑا دنیا کا مال رکھنے والا انسان نیکیوں کا فقیر ہے، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اس کو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، میں اس کا محتاج ہوں، اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور پڑھنے والا دل میں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ اس لیے قرآن ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، طریقے سے پڑھنا چاہیے، نماز اعلیٰ درجے کی بنانا چاہیے، نماز میں بھی قرآن اچھا ہو، نماز میں اللہ کی یاد ہو، نماز میں دعا کا اہتمام ہو۔ غرض یہ کہ ہماری عبادتیں اعلیٰ درجے کی ہوں، خاص طور پر نماز، قرآن شریف
اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو حسن عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، حسن تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، نماز اعلیٰ درجے کی پڑھنے کی اللہ اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے، رمضان کا مقبول مہینہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہمارے حق میں مقبول رمضان اللہ اپنے کرم سے اسے بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.